صدیق الفاروق صاحب ایک سیکنڈ پلیز، صدیق الفاروق صاحب ایک منٹ پلیز، نعیم الحق صاحب ایک منٹ پلیز. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ لوگ 3 لوگ اگر آ کے اس پروگرام 45-50 منٹ کے پروگرام میں اگر اتنی بحث، اتنا مباحثہ، اتنی لڑائی، تو آپ لوگ اے پی سی کی گھنٹوں میٹنگ میں کس طرح سے خاموش رہے؟ اور اگر اس اے پی سی پہ ہی ابھی ہم پروگرام میں بحث کر رہے ہیں تو 10 دن پہلے کیسے متفق ہو گئے تھے؟ اور اب اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ عظما کیسے عمل درآمد کرائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے نادیہ، پہلے تو میری گزارش ہے آپ سے کہ ایک تو ڈسٹریبیوشن آف ٹائم فیئر ہونی چاہیے، ادروائز میں بھی شاؤٹ کروں گی تو لوگوں کو جو امپریشن جائے گا، چانچا کا ایک ایلیمنٹ آئے گا. اور دیکھیے ہر ایک کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کسی کی بات میں کوئی انٹرپٹ نہیں کر رہا. اگر ہم کسی کی بات میں انٹرپٹ نہیں کر رہے تو دوسرے کو بھی حوصلے سے بات سننی چاہیے. اگر میں خاموش ہوں، میں نے صدیق الفاروق صاحب کی بات میں بات نہیں کی، ندیم صاحب کی بات میں بات نہیں کی، تو ندیم صاحب میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیں، وہ مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیں. مجھے بات یہ ہے کہ نعیم الحق صاحب جو بھی ہیں، بہرحال میری گزارش یہ ہے نادیہ کہ میں سمجھتی ہوں میں بہت سیلفش ہوں اور میں اپنے ملک کے لیے بہت سیلفش ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ، وہ افغانی ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ پتہ نہیں کون کون ہیں، جو جی ایچ کیو پہ حملے کا اعتراف کریں، ان کا بیان آئے ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں، وہ میریٹ پہ حملے کا جو ہے وہ قبول کریں اور بات چیت کریں. صوفی محمد سے بات چیت کی، آپ لوگوں کے کہنے پہ صوفی محمد سے بات چیت کی. کیا ہوا سوات میں؟ اسکول جلا دیے گئے، گرلز اسکول جلا دیے گئے، لاشیں لٹکائی گئیں، کوڑے مارے گئے. یہ ہے پھر اس کا نتیجہ. آپ دیکھیے کس سے بات کریں. جو لوگ میرے پاکستانیوں کو مارتے ہیں، میں نہیں سمجھتی ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو لوگ جو اسلحہ جو استعمال نہیں کرتے، یقیناً ان سے بات چیت اے پی سی نے کہی ہے، یقیناً اس پر بات چیت ہونی چاہیے. لیکن اے پی سی کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ بات نادیہ جو میرا کنسرن ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر، کہ اے پی سی سے ایک روز پہلے منموہن سنگھ صاحب کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا آئی ایس آئی کے حوالے سے. آپ جانتی ہیں اے پی سی کن حالات میں ہوئی کہ آئی ایس آئی کے حوالے سے، ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے حوالے سے ایک ہیو اینڈ کرائے دنیا میں کریٹ کیا گیا اور میرے ملک کو جو ہے وہ سبمسو کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو ٹارگٹ کیا گیا. اے پی سی بلائی گئی کہ ہم یہ امپیکٹ دیں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب منموہن سنگھ نے جو زبان استعمال کی آئی ایس آئی کے بارے میں، جو اس نے کہا دال میں کالا ہے، وہی اسی دن نواز شریف صاحب نے بھی اے پی سی میں کہا. تو میں کم از کم ایز اے پولیٹیکل ورکر میں بہت پریشان ہوں کہ نواز شریف صاحب کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا یہ ملک کی خدمت کی انہوں نے کہ جو زبان دنیا ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے بارے میں استعمال کر رہی ہے، ہماری فوج کے بارے میں پہلی دفعہ نہیں کی. یہ بات انہوں نے او بی ایل کا جب واقعہ ہوا تب بھی کی، فوج کے بارے میں جو کہا، اس کے بعد میران بیس کے بارے میں جو کہا. دیکھیے میں ان لوگوں سے مذاکرات کی حامی نہیں ہوں جو میرے ملک کے نہتے شہریوں کو مارتے ہیں، جو لوگ اسلحہ نہیں اٹھاتے، جو اسلحہ وڈرا کرتے ہیں، جو اسلحہ وڈرا کریں، جو اس بات پہ کریں، ان سے بات ہونی چاہیے. ایک اور بات بتا دیجئے کہ یہ آپ پرسنل کیپیسٹی میں کہہ رہی ہیں یا پیپلز پارٹی کے رہنما کی حیثیت سے کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے میری پرسنل کیپیسٹی بھی یہ ہے اور میری پارٹی کا بھی سٹانس یہ ہے کہ جو لوگ نہتے شہریوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو مارتے ہیں، ان سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے. جو اسلحہ چھوڑیں، جو مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کر یہ بات کریں کہ ہم پاکستان کے لیے بات کریں گے، جب سے بات ہونی چاہیے. اور جہاں تک نواز شریف، میں یہاں بات کروں، جب اسلحہ چھوڑ چکے ہیں تو پھر کس چیز کی بات چیت؟ جی اسلحہ چھوڑ کے یقیناً وہ جن تنظیموں سے ان کا تعلق ہے، ان تنظیموں کو وہ وڈرا کریں، ان تنظیموں کو وہ توڑیں، ان کو ختم کریں. یہی تو کہہ رہی ہوں کہ آلریڈی وہ ان تنظیموں سے، یہی تو بات ٹھیک ہے. اچھا چلیں میں تھوڑے سے ایشوز پر آ جاؤں. ہم نے اے پی سی کی بات کی، اے پی سی کے حوالے سے جو سوال میرا ہے کہ یہ جو ہماری فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ضرورت ہے اس وقت ہم او بی ایل کے واقعے سے دیکھ لیں، میران بیس کے جو لینگویج جس طرح سے ڈیگریڈ کیا گیا ہمارے اداروں کو، اس کا جواب صدیق الفاروق صاحب کیا دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے نادیہ اجازت ہے؟ جی پلیز صدیق الفاروق صاحب. میں یہ عرض کروں گا، پہلے تو یہ ایک موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ جی جو اسلحہ ڈالے گا اس سے مذاکرات کریں گے. بھائی جس نے اسلحہ ڈال دیا اس نے تو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، پھر مذاکرات چے مانے، مذاکرات ختم. دوسری بات یہ ہے، عظما بخاری ہوں یا میں یا نعیم الحق، جب جوائنٹ سٹنگ آف دی پارلیمنٹ نے جو پوری قوم کا نمائندہ ادارہ ہے، انہوں نے 14 نکات دیے جس میں مذاکرات کی بات تھی، اور مذاکرات کے ذریعے ہم نے جو غلط لوگ ہیں ان سے
وہ لوگ جو ناسمجھ تھے، جو انتقام کی آگ میں، خواہ وہ مسجد حفظہ یہاں مسجد ہو یا جو، اس کی وجہ سے وہ انتقام میں جا رہے تھے، یا ڈرون اٹیکس میں بے گناہ خاندان جو مارے گئے ان کے لواحقین انتقام لے رہے تھے، مذاکرات کے ذریعے سے انہیں الگ، اور جو دشمن کے ایجنٹ اور جو حکومت کی رٹ نہیں مانتے ان مٹھی بھر لوگوں کو الگ کر کے ان پر طاقت استعمال کرنا، یہ بات ہے، اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم اس کے حامی ہیں۔ رہ گئی مذاکرات کی بات، تو میں نے یہی عرض کیا کہ جب امریکہ کسی نہ کسی ذریعے سے رابطہ رکھتا ہے اور پھر مذاکرات بھی کرتا ہے تو ہم مذاکرات کیوں نہ کریں؟ میں نے یہ بات کی اور میں اس پر یعنی قائم، مذاکرات طالبان سے کرنے چاہیے۔ صدیق الفاروق صاحب آپ بھی اسی پیج پر ہیں اور نعیم الحق صاحب بھی اسی پیج پر ہیں۔ ایک کالر ہے، انہوں نے ہمیں کال کی ہے اور ان کا کوئی سوال ہے، ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ عوام کی رائے کو آپ بھی یقیناً بہت زیادہ مقدم جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ حسن ہے کوئٹہ سے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جی حسن، کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ کس سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا سوال ہے؟ عظمیٰ بخاری سے سوال ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ طالبان جو ہے وہ قتل و غارت گری کر رہے ہیں تو اس لیے ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ 12 مئی کی قتل و غارت گری ایم کیو ایم نے کی ہے، یہ عید کے اوپر 300-400 بندہ جو ہے مار دیا گیا ہے، جس میں ان کی پارٹی کے کلرز بھی شامل ہیں، ایم کیو ایم بڑی سرگنا ہے اس کی۔ دیکھیں جو ٹاپک ہے نا حسن ٹاپک پہ رہیے گا، حسن ٹاپک پہ رہیے گا۔ اگر آپ طالبان کی بات کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کا نہیں، میں اس لیے آپ کی بات نہیں کروں گی کیونکہ ایم کیو ایم کا کوئی ریپرزینٹیٹو موجود نہیں ہے۔ ناظرین یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں اور ان کا سوال بھی انکمپلیٹ رہ گیا۔ کی بات بھی نہیں سنانی چاہیے تھی جی نہیں تو آپ ان کی بات سنا دی، آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ نہیں آپ ان کا جواب بے شک دے سکتے ہیں، میں کالر کا اس لیے نہیں لوں گی کیونکہ ان کی جواب دینے کا نہیں ہے۔ آپ بے شک آپ کے پاس رائٹ ہے۔ ایک بریک لے لیتی ہوں، صدیق الفاروق صاحب بریک لے لیتی ہوں، آپ بے شک جواب دینا چاہیں ہم آپ کا جواب سنیں گے۔ ناظرین مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔